بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 92 ہے، اور اس سبق میں ہم جنس تحقق الوصفین و احدہما کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا يجوز بیع الجید سے لے کر وہی غیر معتبر تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاصل فی المبادلۃ المالیۃ، اعنی المال لا یقابلہ الا المال، کہ اصل مبادلہ میں یہ مالیت کا ہونا ہے، یعنی مال کے مقابلے میں مال ہی آتا ہے، غیر مال نہیں آ سکتا۔ اصل نمبر 2، المال قد یقابلہ المالین، کہ ایک مال کے مقابلے میں کبھی دو مال بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک عبد کے مقابلے میں دو عبد، یا ایک کپڑے کے مقابلے میں دو کپڑے۔ اصل نمبر 3، النقدیۃ فضل وزیادۃ تزداد لأجلہ مالیۃ المنقود ولكنها ليست بمال حقيقة كما أن الأجل يزداد لأجله مالية المبيع وهو ليس بمال حقيقة، کہ نقدیت نقد ہونا یہ ایک اضافہ اور زیادتی ہے جس کی وجہ سے منقود کی مالیت بڑھتی ہے، اور یہ در حقیقت مال نہیں ہے، جیسا کہ اجل کہ اس کی وجہ سے مبیع کی مالیت بڑھتی ہے اور در حقیقت وہ مال نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف. قال ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين لأن المساواة بالمعيار، ولم يوجد فلم يتحقق الفضل، ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف. وعند الشافعي رحمه الله تعالى العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم، وما دون نصف ساع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه، ولو تبايع مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية۔ اور جائز نہیں ہے جید کو ردی کے عوض فروخت کرنا اموال ربویہ میں سے مگر برابر سرابر، کیونکہ وصف میں تفاوت حدر ہے۔ اور ایک سیب کو دو سیبوں اور ایک لب کو دو لبوں کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ برابری یہ پیمانے پر موقوف ہے اور وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اضافہ متحقق نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہلاک کرنے کی صورت میں یہ مضمون بالقیمت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علت طعم ہے، اور حرمت سے خلاصی کا ذریعہ یعنی برابری موجود نہیں ہے، لہٰذا اضافہ حرام ہوگا۔ اور نصف سا سے کم لب کے حکم میں ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس سے کم کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر متعاقدین غیر مطعوم کو اس کے ہم جنس کے عوض تفاضل کے ساتھ فروخت کرے، جیسا کہ چونا اور لوہا، تو ہمارے ہاں قدر اور جنس کے پائے جانے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طعام اور ثمانیت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ ولا يجوز بيع الجيد بالرديء، کہ جید اور ردی کا باہمی تبادلہ ہو اور دونوں اموال ربویہ میں سے ہو اور جنس بھی ایک ہو، تو اس صورت میں برابر سرابر فروخت کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جید اور ردی کے مابین تفاوت کو حدر فرمایا ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ وَالتُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ، کہ ایک سیب دو سیبوں کے عوض، یا ایک لب اناج، چاہے وہ گندم ہے چاہے چنا ہے یا کوئی اور اناج ہے، اس کی بیع دو لب گندم یا اناج کے عوض ہم جنس ہونے کی صورت میں احناف کے ہاں جائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناجائز ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علت طعم ہے، اور وہ علت اس میں موجود ہے، اور شرط بھی متحقق ہے، یعنی جنس ایک ہے،
تو اس وجہ سے ایک حفنہ 2 حفنتین کے عوض فروخت کرنا ناجائز ہوگا، اور اسی طرح ایک سیب 2 سیبوں کے عوض فروخت کرنا یہ ناجائز ہوگا کیونکہ علت موجود ہے۔ اور احناف کے ہاں علت قدر مع الجنس ہے، جو کہ ایک پیمانے کا نام ہے، اور شریعت مطہرہ میں نصف سا سے کم کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہذا جب پیمانہ نہیں ہے تو برابری ممکن نہیں ہے اور تفاضل یہاں پر متحقق نہیں ہوگا، اور جب تفاضل متحقق نہ ہو تو ربا منتفی ہوا، ربا بھی متحقق نہیں ہوگا۔ لہذا کان مضمونا بالقیمت، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک حفنہ کوئی ہلاک کر دیں تو اس صورت میں یہ حفنہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے، اور اگر یہ تحت الکیل یا تحت الوزن آتا تو سابق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مکیلات اور موزونات یہ ذوات الامثال میں سے ہیں، لہذا مثل واجب ہونا چاہیے تھا، تو مضمون بالقیمہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرعی پیمانے کے تحت داخل نہیں ہے، مکیلات یا موزونات کے قبیل میں سے نہیں ہے۔ وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علت چونکہ طعم ہے تو اس کے موجود ہونے کی وجہ سے حفنہ بالحفنتین کی بے کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور ولا مخلص، ان کے ہاں چونکہ اموال ربویہ میں اصل حرمت ہے، اور مخلص یعنی حرمت سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ دونوں میں برابری کی جائے، اور یہاں پر برابری نہیں ہے کیونکہ ایک طرف حفنہ ہے تو دوسری طرف حفنتین ہے، یا ایک طرف تفاحہ ہے تو دوسری طرف تفاحتین ہے، تو مساوات کے معدوم ہونے کی وجہ سے یہ جو اضافہ ہے یہ ناجائز ہوگا اور سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور نصف سا سے کم جو بھی چیز ہے تو وہ حفنہ بالحفنتین کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ کسی شرعی مقدار کے تحت داخل نہیں ہوتا، لہٰذا اس صورت میں تفاضل جائز ہوگا۔ اور اگر دو متعاقدین مکیلی یا موزونی کوئی ایسی چیز کہ جو مطعومات کے قبیل میں سے نہ ہو، ہم جنس ہونے کی صورت میں تفاضل کے ساتھ فروخت کریں، جیسا کہ چونا ہے یا لوہا ہے، تو یہ معاملہ احناف کے ہاں ناجائز، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے۔ احناف کے ہاں ناجائز اس لیے ہے کہ یہاں پر علت موجود ہے اور قدر مع الجنس ہے، جنس بھی ایک ہے، اور یہ دونوں جو ہے یا تو وزنی ہے یا کیلی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز اس لیے ہے کہ جو علت ہے یعنی طعم یا ثمنیت وہ موجود نہیں ہے، اس لیے تفاضل جائز ہوگا۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا عَدُمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُونُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَى لِعَدْمِ الْعِلَّةِ الْمُحَرِّمَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ وَإِذَا وُجِدَ حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَى لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُحَرِّمَةِ وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعُدِمَ الْآخَرُ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَى مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة ربا النسي بأحدهما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الجنس بانفراده لا يحرم النسى لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى. اور جب دونوں وصف معدوم ہو یعنی جنس اور اس کے ساتھ ملایا گیا معنی تو تفاضل اور نسا حلال ہے علت محرمہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اصل اس میں باحت ہے۔ اور جب دونوں موجود ہو تو تفاضل اور نسا دونوں حرام ہے علت محرمہ کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اور جب دونوں میں سے ایک موجود ہو اور دوسرا معدوم ہو تو تفاضل حلال ہے اور نسا حرام ہے، مثلاً ہروی کے عوض ہروی کپڑے کو حوالے کرنا یا گندم کو جو کے عوض حوالے کرنا۔ اور جب ان دونوں میں سے ایک موجود اور دوسرا معدوم ہو تو تفاضل حلال اور ادار حرام ہے، مثلا ہروی کپڑے کے عوض دوسرے ہروی کپڑے میں بے سلم کرنا یا گندم کے عوض جو میں بے سلم کرنا۔ پس ربا الفضل کی حرمت یہ دو اوصاف پر موقوف ہے، اور نسا کی حرمت یہ ان دونوں میں سے ایک پر موقوف ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الگ جنس یہ نسا کو حرام نہیں کرتا، اس لیے کہ نقدیت اور عدم نقدیت اس سے ثابت نہیں ہوتا مگر اضافے کا شعبہ، اور حقیقی اضافہ اس کے جواز سے مانع نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک دو کے عوض فروخت کرنا جائز ہے تو شبہ کی صورت میں تو بطریق اولا۔ وَإِذَا عَدُمَ الْوَصْفَانِ،
پہلے بات بیان کی جا چکی کہ احناف کے ہاں علت قدر اور جنس ہے، تو جب یہ دونوں معدوم ہو اس صورت میں تفاضل اور ادھار دونوں جائز ہوں گے، کیونکہ اموال ربویہ میں اصل اباحت ہے، اور اس میں جو حرمت آتی ہے وہ ایک علت کی بنیاد پر آتی ہے، تو جب وہ علت ہو حرمت آئے گی، علت منتفی ہو تو حرمت بھی منتفی ہوگی۔ اور دوسری صورت وَإِذَا وُجِدَ، جب دونوں موجود ہو، یعنی قدر بھی ہے اور جنس بھی ہے، تو اس صورت میں تفاضل اور ادھار دونوں حرام ہے، کیونکہ یہاں پر علت موجود ہے۔ حکم کا در و مدار چونکہ علت پر ہوتا ہے، تو جب علت ہے تو حرمت بھی ثابت ہوگی، علت منتفی ہوگی تو حرمت بھی منتفی ہو جائے گی۔ وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعُدِمَ الْآخَرُ، ان دونوں میں سے ایک موجود اور دوسرا معدوم ہو، یعنی جنس تو ہے لیکن قدر نہیں، یا قدر ہے جنس ایک نہیں ہے، تو اس صورت میں تفاضل جائز اور ادھار یہ حرام ہے۔ مثلا ایک شخص نے ہروی کپڑے کے عوض فروخت کیا بے سلم کے طور پر، تو یہاں پر جنس ایک ہے لیکن اس میں قدر نہیں ہے، لہذا اس میں ادھار یہ ناجائز اور تفاضل جائز، یعنی ایک ہروی کو دو ہروی کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ اور اگر حنطہ کو شعیر کے عوض بے سلم کے طور فروخت کیا ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ ایک موجود ہے اور وہ کیل ہے، دوسرا معدوم یعنی جنس نہیں ہے، لہذا یہاں پر تفاضل تو جائز ہے کہ 1 من گندم 2 من شعیر اور جو کے عوض فروخت کی جائے، تو یہ جائز ہے، لیکن ادھار اس میں یہ حرام ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف جنس ایک ہونے کی وجہ سے نسا اور ادھار یہ حرام نہیں ہوگا، یعنی ایک طرف ایک ہروی کپڑا ہے، اس کے مقابلے میں ہروی کپڑا ہے، تو اس صورت میں ادھار حرام نہیں ہوگا بلکہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر صرف نقدیت اور عدم نقدیت کا فرق ہے، یعنی ایک طرف ادھار ہے اور دوسری طرف نقد ہے، تو اس سے شبہۃ الفضل ثابت ہوتا ہے کہ یعنی ممکن ہے کہ نقد اور عدم نقد میں کچھ تفاضل ہو، تو اگر اس صورت میں یعنی جنس ایک ہونے کی صورت میں حقیقی تفاضل ثابت کیا جائے تو وہ محرم نہیں ہے، تو شبہۃ الفضل تو بطریق اولا محرم نہیں ہوگا، یعنی شبہۃ الفضل کی وجہ سے ادھار معاملہ یہ حرام نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّهُ مَالُ الرِّبَا مِنْ وَجْهٍ نَظَرًا إِلَى الْقَدْرِ أَوِ الْجِنْسِ وَالنَّقْدِيَةُ أَوْجَبَتْ فَضْلًا فِي الْمَالِيَّةِ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الرِّبَا وَهِيَ مَانِعَةٌ كَالْحَقِيقَةِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ النُّقُودَ فِي الزَّعْفْرَانِ وَنَحْوِهِ يَجُوزُ وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّفِقَانِ فِي صِفَةِ الْوَزْنِ فَإِنَّ الزَّعْفْرَانَ يُوزَنُ بِالْأَمْنَةِ وهو مثمن يتعين بالتعيين والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل القبض وفي الزعفران واشباهه لا يجوز فإذا اختلف فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه لا شبهة الشبهة وهي غير معتبرة۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ من وجہ ربا کا مال ہے، قدر اور جنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور نقدیت نے مالیت میں اضافے کو ثابت کیا، لہذا شبہۃ الربا متحقق ہوگا اور وہ مانع عن الجواز ہے حقیقت کی طرح۔ الا یہ کہ زعفران وغیرہ میں اگر نقود کے عوض بے سلم کریں تو یہ جائز ہے، اگرچہ وزن کی صفت میں دونوں متفق ہے، کیونکہ یہ صفت وزن میں متفق نہیں ہے۔ پس زعفران وزن کیا جاتا ہے من سے، اور وہ مسمن ہے، متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے، اور نقود یہ سنجات اور باٹ سے وزن کیے جاتے ہیں، اور وہ ثمن ہے، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ اور اگر زعفران کو نقود کے عوض وزن کے حساب سے فروخت کیا اور اس پر قبضہ کیا تو اس میں وزن سے پہلے تصرف جائز ہے، اور زعفران میں اور ان جیسی دوسری اشیاء میں جائز نہیں ہے۔ پس جب دونوں وزن میں صورت، معنی اور حکم کے اعتبار سے مختلف ہوئے تو جمع نہیں کرے گا ان دونوں کو وزن من کل الوجوہ، اور شبہ تو شبہ کی طرف اتر جائے گا اور وہ غیر معتبر ہے۔ ولنا، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں
کہ حقیقت ربا کی حرمت کے لیے طرفی العلہ یعنی جنس اور قدر دونوں کا وجود یہ ضروری ہے، اور نسا کی حرمت کے لیے طرف واحد یعنی چاہے قدر ہے چاہے وہ جنس ہے کا پایا جانا کافی ہے. یعنی جنس یا قدر کے پائے جانے کی صورت میں ادھار سے شبہۃ الربا ثابت ہوگا، بئی طور کہ نقدیت یہ افضل ہے بنسبت ادھار کے، لہذا جہت نقدیت میں زیادتی ہوئی جو کہ شبہۃ الربا کا موجب ہے، اور شبہۃ الربا بھی حقیقت ربا کی طرح حرام ہے. الا انہ اذا اسلم النقود، یہاں سے استثناء بیان فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات قدر اور جنس میں ایک چیز کے پائے جانے کی صورت کے باوجود بھی وہاں پر ادھار جائز ہوتا ہے. مثلا زعفران یا ان جیسی دوسری چیزیں جیسے روئی وغیرہ ہے، اس میں نقود کے عوض بے سلم کرنا، یہاں پر اگرچہ نقود اور زعفران دونوں وزنی ہے، وزنی ہونے میں دونوں شریک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ادھار جائز ہے. تو اس کی صاحب ہدایہ نے 3 وجوہات ذکر فرمائی ہے. پہلی وجہ یہ کہ دونوں میں صفت وزن کے اعتبار سے فرق ہے. صفت وزن میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ زعفران یہ منوں سے وزن کیا جاتا ہے، اور جہاں تک نقود کی بات ہے تو وہ سنجات سے اس کو وزن کیا جاتا ہے. اور دوسری وجہ اور فرق یہ ہے کہ زعفران یہ مسمن اور ایسا مسمن کہ جو متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے، برخلاف نقود کے کہ وہ سمن ہے اور متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا. ولو باع بالنقود موازنۃ، یہاں سے تیسرا فرق بیان کر رہے ہیں کہ اگر زعفران کی بے نقود کے بدلے میں کی جائے بشرط الوزن اور متعاقدین دونوں قبضہ بھی کریں، تو اگر مشتری زعفران میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو تصرف کرنے سے پہلے اس کے لیے وزن کرنا ضروری ہے، اور نقود یعنی بائع کے لیے نقود کا وزن کرنا ضروری نہیں ہے. لہذا ان فروق سے دونوں کی حقیقت الگ الگ ہوئی، لہذا نفس وزن میں شریک ہونے کی وجہ سے ادھار اور نسا جو ہے یہ حرام نہیں ہوگا. فَإِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ صُورَةً وَمَعْنًا، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ربا النسیئہ میں جو حرمت ہے وہ شبہۃ التفاضل کی بنیاد پر ہے. تو فَإِذَا اخْتَلَفَ یعنی زعفران اور نقود جب دونوں صورت، معنی اور حکم کے اعتبار سے مختلف ہوئے تو وزنی ہونے میں یہ دونوں من کل الوجوہ شریک نہیں ہے، لہذا شبہۃ التفاضل جو ہے وہ شبہۃ الشبہ کی طرف نزول کر جائے گا، اور شبہۃ الشبہ کا شریعت کے باب میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہذا حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.